أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اگر آدمی 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھا، حدیث تو اتنی ہے کہ انہا ثلث القرآن، لیکن محدثین نے مان لیا کہ اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے ایسے وقت میں جب قرآن کا پڑھنا ممکن نہ ہو تو اللہ اس کو قرآن شریف کا ثواب دے دے. علامہ آلوسی نے اخیر میں سورہ اخلاص کی تفسیر میں مفصل کلام کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ مفسرین محدثین دونوں اس تعویل کو مان رہے ہیں. اس طرح ترمذی شریف میں ہے من صلی الفجر بجماعت ثم جلس وذکر اللہ حتی اذا طلعت الشمس فقام وصلی رکعتین فلہو کحج وعمرہ تامۃ تامۃ تامہ. جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر بیٹھا رہا، سورج نکل آیا تو اٹھا اور 2 رکعت پڑھی، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا پورا پورا پورا. دیکھو حج اور عمرے پر تو 10-12 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، دور دراز کا سفر ہے. چوکا بقبلہ حاجات شد از دیار بعید روند خلق بدیدار شز بسی فرسان. اور وہ مفصل عمل ہے، محنت و مشقت پر مشتمل، اور یہ مختصر عمل ہے، معمولی سے حبس النفس اور تثبت کی وجہ سے اللہ نصیب کرتا ہے. تو حج اور عمرے کا بدل نکل آیا، اور یہ عجیب بات ہے کہ جو اس کا اہتمام کرے وہ جلدی حرم حاضر ہو جاتا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے. 1 سال تقریباً حرمین شریفین جانا دشوار لگ رہا تھا. میں نے جب غور کیا تو اشراق کا عمل چھوٹ گیا تھا. میں نے اس دن سے اہتمام کیا، 15 دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے. اللہ اکبر. اب آیا اس کا بھی بدل ہے یا نہیں؟ اصولیین تو کہتے ہیں کہ بدل کا بدل نہیں ہوتا، رخصت 1 دفعہ ہے، دوبارہ نہیں ہے. اور 5 سے لے کے 10 دن میں 10,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر 35 دنوں کے اندر 75,000 مرتبہ، اور پھر 40 دن کے اندر 1.25 لاکھ. کوئی دعا ایسی کائنات کی نہیں جو قبول نہ ہو، خاص کر رزق کی تنگی، مالی تنگی، سب کے سب چھٹ جائے گی. دوسرا کام استغفار کا ہے مرادیں پوری ہونا، دعائیں قبول ہونا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا.